السلام علیکم سامعین، اسٹوڈیو بیجنگ کے ساتھ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیوز سے میں ہوں شاہد افراز خان۔ سامعین، ہمارا پروگرام ہوتا ہے سی پیک راؤنڈ اپ، اور اس پروگرام میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ سی پیک سے جڑے اہم موضوعات سے متعلق ماہرین کی آراء آپ تک پہنچائی جائے۔ آج ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار جناب الیاس کاکڑ صاحب سے کہ چین کے پیش کردہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کی تعمیر کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ سی پیک کامیابی سے دوسرے مرحلے کی تعمیر کی جانب گامزن ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ پاکستان کے لیے کیسے اہم ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ پہلے مرحلے میں تاحال جو ثمرات پاکستان کو سی پیک کی تعمیر کی صورت میں ملے ہیں، اس سے پاکستان کی معاشی سماجی ترقی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم نے ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ چین میں آئندہ ماہ اکتوبر میں تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ عالمی تعاون فورم کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ تمام موضوعات پر ہم نے بات کی ہے الیاس کاکڑ صاحب سے۔ ایک بریک کے بعد آپ کو ان کی بات چیت سنوائیں گے۔ اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں سلسلہ ریڈیو کالم بھی شامل پروگرام کیا جائے گا، مگر سب سے پہلے بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب۔ الیاس کاکڑ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چین کے پیش کردہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کی تعمیر کو 10 سال ہو چکے ہیں، اور سی پیک جو ہے وہ یہ کامیابی سے دوسرے مرحلے کی تعمیر کی جانب گامزن ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ یہ دوسرا مرحلہ پاکستان کے لیے کیسے اہم ہے؟ جی، سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے ادارے کا بہت شکریہ کہ مجھے موقع دیا اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ دیکھیں، چین اور پاکستان کا ایک ایسے تعلق سے جڑے ہیں جو دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے، اور سی پیک معاہدے کی بدولت پاکستان میں توانائی کے شعبے میں، روڈ انفراسٹرکچر، پبلک ٹرانسپورٹ اور پاور سیکٹر میں اب تک کئی ارب ڈالرز کی زیادہ کی سرمایہ کاری آئی ہے۔ اب جبکہ سی پیک کا جو دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اس سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون میں مزید اضافے کا سبب بنیں گے۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ ایک نئے ماڈل کے تحت آگے بڑھانے کا پلان ہے۔ یہ بزنس ٹو بزنس، انویسٹمنٹ، زراعت اور آئی ٹی پر مرکوز ہوگا، تاکہ چین کے تعاون سے پاکستان اپنی مصنوعات چینی حکومت کے معیار اور ضروریات کے مطابق برآمد کر سکے۔ دوسرے مرحلے کا ایک اہم اور مقصد اقتصادی ترقی کو تیز کرنا اور غربت کا خاتمہ کرنا، جس میں چین کا کوئی ثانی نہیں، اور علاقائی رابطوں کو مضبوط بنانا ہے۔ چین کے اس بے مثال سپورٹ نے دونوں ممالک کے درمیان ایک اٹوٹ بندھن کی تکمیل کرتے ہوئے پاکستان کی معاشی ترقی کو بڑھایا اور بلند کیا۔ خاطر خواہ سرمایہ کاری، قرضوں اور گرانٹس کے ساتھ، اور حال ہی میں جو 6 نئے معاہدوں پہ دستخط کیے گئے ہیں، اس سے چین اس دہائی کی سب سے اہم شراکت داری کی توثیق کرتے ہوئے پاکستان کو سب سے بڑے محسن کے طور پر ابھرا ہے۔ آپ سے یہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم پہلے مرحلے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کئی ایسے منصوبہ جات نظر آئے جن کا آپ نے بھی تذکرہ کیا، چاہے وہ شاہراہوں کی تعمیر کی صورت میں ہو یا پھر توانائی کے منصوبے وغیرہ شامل ہوں۔ اب دوسرے مرحلے میں ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ اس میں زراعت ہے، پھر تکنیکی تعاون کی بات کی جاتی ہے۔ تو پاکستان کی جو معاشی سماجی ترقی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ایسے منصوبہ جات ہیں جنہیں آپ اہم گردانتے ہیں؟ دیکھیں، اب سی پیک جیسے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، یہ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں سرمایہ کاری، ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس میں بڑے منصوبے جو خصوصی طور پر اکنامک زونز، انوویشن کوریڈورز، گرین کوریڈورز، روابط کو فروغ دیں گے۔ تو سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت متعدد منصوبوں میں جو ایم او یو سائن کیے گئے گزشتہ ماہ، جن میں پاکستان سے چین کو خشک مرچوں کی برآمد کے لیے جو پروٹوکولز ہیں ان کی فائٹو سینیٹری کی، اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے جو کراکورم ہائی وے کے ایچ فیز 2 پروجیکٹ ہے، تھاکوٹ سے رائی کوٹ شامل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو سی پیک کے صنعتی تعاون کے تحت آل چائنا فیڈریشن آف ٹریڈ یونینز اور بورڈ آف انویسٹمنٹ پاکستان کے درمیان جو سکلڈ ورکرز کے تبادلے کے پروگرام ہیں، اور اسی طرح ML1 منصوبے کو فروغ دینے پر بھی دستخط کیے گئے۔ تو دوسرے مرحلے میں چین نے پاکستان کے جو سماجی شعبے میں سی پیک تقریباً $1 بلین کا جو فراخ دلانہ گرانٹ کا عہد کیا ہے، جس سے ترقی کے لیے سے مشترکہ خوشحالی کے لیے شراکت داری کو بھی تقویت ملے گی۔
اور تقریباً اس میں جو 63 اضافی منصوبے شامل کیے گئے ہیں جو سی پیک کے دوسرے مرحلے میں مکمل ہو جائیں گے. تو بنیادی طور پر پاکستان کے 2030 تک توانائی اور پیداواری شعبوں کو بحال کرنے کے لیے چین کے متوقع سرمایہ کاری میں ایک اہم موڑ پر پہنچی ہے. جب بین الاقوامی سرمایہ کار پاکستان سے سرمایہ کاری کرنے سے گریز کر رہے ہیں تو ایسے موقع پر چین ایک بہترین دوست بن کے ابھرا ہے پاکستان کے لیے. صحیح. اور آپ الیاس کاکڑ صاحب چونکہ چین اور پاکستان کے جو امور ہیں ان پر قریبی نگاہ رکھتے ہیں، سی پیک کے حوالے سے آپ تواتر سے اپنے اظہار خیال بھی کرتے رہتے ہیں، تو سی پیک کے تحت جو اگر ہم پہلے مرحلے کے ثمرات کا جائزہ لینا چاہیں تو آپ کہاں دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے سی پیک نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو تبدیل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. ٹھوس نتائج نے پاکستان میں صنعت کاری، جدیدیت اور باہمی روابط پاکستانی عوام کے لیے خوشحالی بھی لائی ہے. سی پیک ایک ویژن سے توانائی، بنیادی تنصیبات، آئی ٹی، معاشی اور معاشرتی ترقی سے وابستہ مختلف منصوبہ جات میں تبدیل ہوا. سی پیک ایک ایسے وقت میں پاکستان آیا جب پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری بالکل نہیں آ رہی تھی. $45 بلین کے جو ابتدائی سی پیک کے پروجیکٹس تھے انہوں نے پاکستان کی مردہ معیشت میں جان پھونکی، جس سے توانائی اور انفراسٹرکچر سیکٹرز میں بہت بہتری آئی. اور یہ سی پیک کے تحت جو پاکستان نے بہت سارے اسپیشل اکنامک زونز بھی قائم کیے گئے. ان زونز کے بننے سے پاکستان میں روزگار کے بہت سے موقع پیدا ہوئے. اگر دیکھا جائے تو پہلے مرحلے میں سی پیک کے تحت سب سے زیادہ کام توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں ہوا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو گزشتہ چند سال پہلے پاکستان کو توانائی کا بڑا مسئلہ تھا، تو توانائی کے بحران سے نکلنے کے لیے پاور پلانٹس جو سی پیک کے تحت بنے، جن میں سائیوال کول پاور پلانٹ، بن قاسم کول پاور پلانٹ، چائنا ہب کول پاور پلانٹ اور اسی طرح متعدد پاور پلانٹس نے پاکستان کو توانائی کے بحران سے نکالنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا. چونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور گوادر کو مرکزی اہمیت حاصل ہے سی پیک کی تکمیل میں، تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب دوسرے مرحلے میں ہم نے پہلے مرحلے میں بھی گوادر میں مختلف منصوبہ جات تعمیر ہوتے دیکھے، پایہ تکمیل تک پہنچے. اب دوسرے مرحلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گوادر کی مزید کیا اہمیت ہوگی؟ یہ پہلے مرحلے کے کامیاب 10 سالوں میں گوادر میں پورٹ، انفراسٹرکچر، ایئرپورٹ اور فری زونز کی تکمیل کے بعد دوسرے مرحلے میں گوادر انشاءاللہ جلد معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن جائے گا. توقع کی جا سکتی ہے کہ مزید نئے منصوبے، زیادہ غیر ملکی سرمایہ گوادر اپنے طرف راغب کرے گا اور مقامی افراد کے لیے روزگار کے مواقع ملیں گے. اور اسی طرح زرعی ٹیکنالوجی کی تربیت سے، جیسے یہ دوسرے مرحلے کا ایک اہم جز ہے، اسے مزید توسیع مل کے جو مقامی باشندے جو روایتی طور پر ماہی گیری کے شعبے سے منسلک تھے انہیں زراعت کی طرف بھی راغب کیا جا سکے گا، اور یہ ان کی آمدنی میں اضافے کے لیے مددگار ثابت ہوگا. اور کاشتکاری کے ترقی سے گوادر کے علاقے میں درختوں اور سبزے کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا اور مقامی ماحول کو بھی بہتر بنایا جائے گا، اور جو ماضی کا ایک خواب تھا اسے ایک حقیقت کا روپ دھار لے گا. تو اس سے گوادر انشاءاللہ جب ٹوٹلی مکمل طور پر گوادر میں جو صنعتی سرگرمیاں ہو گئیں یا زرعی ہو گئیں یا جو بزنس ہے ان کے لیے مکمل طور پر فعال ہو جائے گا. صحیح. چونکہ آپ چین بھی آ چکے ہیں اور یہاں کی جو شہری تعمیر و ترقی کا ماڈل ہے اس سے بھی بخوبی آگاہ ہیں. شنزن چین کا ایک شہر ہے جسے گوادر کی طرح ماہی گیروں کا شہر کہا جاتا تھا، اور آج وہ انتہائی ترقی یافتہ چین کا شہر کہلاتا ہے. تو کیا ہم بھی یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اب پاکستان بھی چین کے اس تجربے سے سیکھتے ہوئے گوادر کو مزید جو تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا اور یہ بھی ایک کل پاکستان کے اہم ترین شہر کہلائے گا؟ بالکل، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گوادر جو ماضی میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا آج سی پیک کے بدولت ایک بھرپور بندرگاہ بن چکا ہے. اور اسی گوادر پورٹ سے چین، مشرقی وسطی افریقی ممالک تک جو تجارت کا آغاز ہو گیا ہے. اسی طرح جو روڈ انفراسٹرکچر ہے، ایسٹ بے ایکسپریس وے ہو گیا اور آمد رفت کے جو ذرائع ہیں اسے پاکستان کے تمام شاہراہوں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ چین کے تعاون سے جو مختلف شعبوں میں تعاون سے، تو اس میں گوادر کے مقامی لوگ اور خصوصاً بلوچستان کے لوگوں کو پہلے سے متعدد مشکلات کا جنہیں سامنا ہے ان کے لیے بہت فوائد ہو گئے. اور صنعتی شعبے میں فری زونز کے جو پہلے مرحلے میں جو تعمیرات ہوئی وہ تو مکمل ہیں، اور تقریباً 46 کے قریب کمپنیاں وہاں پہ قائم کی جا چکی ہیں جو تقریباً 3 ارب
RMB کا سرمایہ آ چکا ہے، جس سے مقامی باشندوں کو روز 5,000 سے زائد جابز فراہم کرنے کا موقع ملے گا، اور اسی طرح گوادر فریزوں کی تعمیر بھی مکمل ہے، اور جس کا رقبہ 36 گنا زیادہ ہے پہلے۔ جب بھی چین اور پاکستان کے تعلقات کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دوستی جو ہے یہ ہر آزمائش کی گھڑی پر پورا اتری ہے، اور پاکستان کی ایک مشکل معاشی صورتحال میں چین نے آگے بڑھ کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ تو پاکستانی معیشت کی بہتری میں جو چین کی حمایت ہے یا تعاون ہے، اس سے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پاک چین دوستی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ دونوں بہت قریبی ہمسایہ ممالک ہیں، جن کے سفارتی تعلقات بہت پرانے ہیں، جو ہمیشہ ہر اچھے اور برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں، اور علاقائی بین الاقوامی فورمز میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے انہوں نے۔ تو جب بھی پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہوا تو اپنے ہمسایہ ممالک کی مدد کرنا ہمیشہ چین کی اولین ترجیح رہی، اور دونوں ممالک ہر اچھے برے وقت میں ایک ساتھ کھڑے رہے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اپنے اس گہری دوستی کو مزید فروغ دے رہے ہیں۔ گزشتہ 1-2 سال میں جب پاکستان شدید معاشی بحران کا شکار تھا تو چین ہی وہ واحد ملک تھا جس نے ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے نہ صرف آسان شرائط پر قرض فراہم کیے، بلکہ جتنی بھی ماضی کی ادائیگیاں تھیں ان کو بھی ریسکیجول کیا۔ اسی طرح بین الاقوامی سفارتی میدان میں جب بھی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی یا کوئی سازش کی گئی تو چین ہی وہ واحد ملک تھا جو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ آخر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آئندہ ماہ اکتوبر میں چین میں تیسرا بیلٹ اینڈ روڈ عالمی تعاون فورم بھی منعقد ہوگا، اور پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی یہ اعلان کیا کہ پاکستان اس فورم میں بھرپور طریقے سے شریک ہوگا۔ تو یہ موقع BRI اور سی پیک کی ترقی کے لیے کیسے اہم ہے؟ چین کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو دور حاضر میں عالمی رابطہ سازی کے لیے ایک اہم ستون بن کے سامنے آیا ہے۔ BRI عالمی جو تعاون فورم کا انعقاد ہے، اس سے نہ صرف ایشیا بلکہ یورپ اور دنیا کے دیگر خطوں کو بھی اس میں شامل کر کے ان ممالک میں تجارتی اور بنیادی ڈھانچے کے نیٹ ورکس کی تعمیر کو نمایاں فروغ ملا ہے، اور مستقبل میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ تو اس فورم کے انعقاد سے غیر ملکی کاروباری اداروں کو چین کی وسیع مارکیٹ سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ملے گا، کیونکہ BRI صرف چین یا اس کے ہمسایہ ممالک کو ترقی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک اوپن فورم ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں چین نے تقریباً 150 سے زیادہ ممالک کے ساتھ اور تقریباً 30 سے زیادہ بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ 200 سے زائد BRI تعاون کے معاہدوں پر دستخط کر چکا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کی ساری دلچسپی اس وقت BRI اور اس کے جڑے منصوبوں پر ہے۔ اور آج کل جہاں پوری دنیا کی معیشت کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے، اور اس دور میں چین اپنی مضبوط معاشی لچک کے سبب اب بھی ملٹی نیشنل اور بین الاقوامی کمپنیوں کے لیے ترقی کے لیے ایک بڑا محرک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بزنسز اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ BRI سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو BRI انیشیٹو نہ صرف چین بلکہ اس تمام ترقی پذیر ممالک جیسے پاکستان ایک حقیقی گیم چینجر ہے، جو تو اس سے ترقی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں صنعت کاری اور جدت کاری کی جو مہم ہے اس کو تیز کرنے کے لیے تیز کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا الیاس کاکڑ صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ جی بہت شکریہ۔